تو برادران اسلام وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ختم نہیں ہوتا، آپ کو بہت ہی زیادہ تکلیفیں برداشت کرنا پڑتی، اپنا سارا مال بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اپنی جان بھی پہلے قربان کر دی، اور پھر اولاد رہ گئی تھی۔ میں کہتا ہوں ایسا سخی اور کون ہو سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں فلاں بڑا سخی ہے، فلاں بڑا سخی ہے، اس نے اتنی خیرات نکال دی ہے، اللہ کے نام پہ اس سے سوال ہوا تو اس نے اللہ کے نام پہ اتنی سخاوت کر دی ہے۔ کائنات میں کوئی جتنا بھی بڑے سے بڑا سخی ہو جائے وہ ابراہیم علیہ السلام سے بڑا سخی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام پہ بیٹے کی قربانی مانگی، بیٹا بھی پیش کر دیا۔ بھئی مال تو سارے پیش کر سکتے ہیں، بیٹا کون پیش کر سکتا ہے؟ یا پھر اس کے بعد اگر کسی نے سخی دیکھا ہے بڑا تو پھر امام حسین علیہ السلام کو دیکھا، یا ابراہیم علیہ السلام کو سخی دیکھا ہے کہ بیٹا مانگا اپنے نام پہ اللہ نے، فرمایا اس کو قربان کر، بالکل کھلے ہاتھوں خندہ پیشانی سے خوشی سے اللہ کی راہ میں چھری چلا دی۔ یا پھر اس سے بھی بڑی سخاوت دیکھنے میں ملتی ہے تو وہ کربلا میں ملتی اور کہیں نہیں ملتی۔ تو بھئی مجبوری یہ ہے کہ لوگ وہ ایسی بھی باتیں کرتے ہیں، وہ جی شاہ صاحب کو جڑا مرضی موضوع دے دے تو کما فرا کے اتنے ہی لے آؤ۔ بھئی بات یہ ہے کہ اس کے بغیر بات بنتی نہیں ہے۔ آپ قربانی کی مثال دیں گے تو اس کے علاوہ اور قربانی کی مثال آپ کے پاس ہے کون سی کہ ابراہیم؟ اور اسی کو حضرت علامہ اقبال قلندر لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا تھا کہ نہایت سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، نہایت جس کی حسین ابتدا اسماعیل، کہ اس داستان حرم کی قربانی کی یہ جو واقعہ ہے یہ تو بڑا سادہ اور رنگین سا ہے، شروع اسماعیل علیہ السلام سے ہوا ہے اور ختم امام حسین علیہ السلام پہ ہوا، یہ قربانی کی ابتدا تھی۔ تو اس لیے برادران اسلام میں کہتا ہوں کہ میرا سخی لاجپال حسین ہے، کہ جس سے بڑا سخی کائنات میں اور کوئی نہیں آ سکتا۔ تو یہ تو ہم نعرہ الاپتے رہیں گے۔ قربانی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، اپنے بیٹے کے گرے پہ چھری چلائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قبول بھی کر لیا، بیٹا بھی بچا لیا، اس کی حکمت تھی، قبول بھی کر لیا اور بیٹا بچا بھی لیا۔ لیکن ادھر محمد عربی کے بیٹے کی جو بات آئی تو بیٹے کی قربانی ایک ہی نہیں قبول کی، امام حسین کا پورا خاندان اللہ نے یوں قبول کیا کہ ان کی قربانی بھی لینا پڑے، ذبح بھی ہوئے اور ان کا خون بھی بہا، یہ ساری ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میرے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بڑے سخی ہیں۔ بیٹا قربان کرنا یہ کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں تھی، ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھایا، وہ چھری نہ چلی یہ تو آگے سے اللہ کا حکم تھا، لیکن ادھر بالکل کوئی کمی نہیں تھی، چھری چلا دی تھی۔ لیکن برادران اسلام ایک وہ قربانی ہے اور دوسری کربلا کی قربانی، وہ بھی خدا کے لیے تھی، یہ بھی خدا کے لیے ہے، وہ بھی اللہ کے نبی کی طرف سے قربانی تھی، یہ بھی اللہ کے نبی کی طرف سے قربانی ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی تھی، یہ محمد عربی کے بیٹے کی قربانی۔ گل سمجھ گئے؟ تو یہ ہے، یہ ہمیں قربانی ہمیں یہ فلسفہ بھی سکھاتی ہے کہ اب اگر تم نے قربانی کے ایام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرنا ہے تو محمد عربی کے بیٹے کو بھی ذرا یاد کر لیں۔ اگر آپ نے اللہ کے اس نبی کا بیٹا یاد کرنا ہے نا قربانی کے دنوں میں تو اپنے نبی کے بیٹے کو بھی یاد کرنا جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، یہ بے وفائی ہوگی۔ اس لیے برادران اسلام ان کا ذکر خیر کرتے رہنا اور قربانیوں کا تذکرہ کرتے رہنا یہ ایمان والوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ ان ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر چھیڑے تو یاد رکھیں اس سے بھی بڑی قربانی محمد عربی کے بیٹوں کی ہوئی ہے، وہ انہوں نے پیش کی اللہ کی بارگاہ میں اور دعا کر کے کی اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، کہ مولا میرا بیٹا حسین قربانگاہ میں کھڑا ہو کے اپنے ایک ایک بیٹے اور عزیز کو قربان کرے گا تو اس کو صبر بھی دیتا جانا اور ساتھ ساتھ اجر بھی دیتا جانا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا اور سمجھایا ہے کہ لوگوں اللہ کی قربانی ہوتی کیسی ہے۔
ہمیں یہ سیکھنا ہے.